عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کی، اب اس کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، تو جن سے دعا کروا رہا ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رویا ہوتا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہوتا، تیری توبہ قبول کر لی ہوتی۔ بے غیرت، تو ان سے دعا کروا رہا ہے جن کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تو سیلفی لے کے ڈلوا رہا ہے۔ سب سے بڑا ناسور ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آج مولویوں کی تصویریں، آج علماء کی تصویریں اور ان کی سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب جس کی تصویر میرے ساتھ آ گئی، مولانا جرجیس سے میں مل کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج علماء کی تصویریں لے کر ان کے قد کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو پیر اور ولی کا درجہ دے دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھپا کر صدقہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز، اور ساتویں چیز اور سن لو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے خاموش اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلسوں میں تو ہم جیسے لوگ بولتے بولتے رو جائیں گے، لیکن اس میں ریا تکبر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں دعا مانگ رہا سب کے سامنے رو رو کے، یہ نہیں۔ آپ اکیلے گھر میں جائیے، آپ کی بیوی بھی سو رہی ہو، آپ کے بچے بھی سو رہے ہوں، اور آپ رات میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مانگیے، پکاریے اور اللہ کو یاد کریے، جہنم کا تصور پیدا کریے، عذاب قبر کی ہولناکیوں کا تصور پیدا کریے۔ سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاں تو اتنی لائٹ ہے، تب اتنی روشنی، ذرا اس طرف نظر ڈال کے دیکھو کہاں کتنا اندھیرا جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر قبر کا اندھیرا، پھر پٹھرے اور تختوں کا اندھیرا۔ اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ عذاب قبر کا تصور ہم کریں، قبر کے عذاب کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور، اور اللہ کے ڈر سے اس موقع پر جو آنسو ہماری آنکھ سے آئیں گے اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ریا نمود نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ حقیقت کے آنسو ہیں، وہ واقعی اللہ کے ڈر کے آنسو ہیں۔ اس موقع پر روئیے، اور اللہ نے کہا جو تنہائی میں مجھے یاد کر کے رو دیا، رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ان آنسوؤں سے ہم اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھل دیں گے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں پکارو، اور اس سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے رات کی تنہائیوں میں خدمت خلق کی۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور جو بھوکا ہوتا تھا اس کو پہنچاتے تھے، اور پھر دربار خلافت میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، یقیناً تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چبھڑنے والا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے رویا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں سجدے کی جگہ پر ہاتھ مارتی تھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی زمین تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو عرش کے سائے میں قیامت کے دن سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا۔ یہ تو گھر کا ذمہ دار ہو گیا، حکمراں بھی، حاکم وقت بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک دور تھا جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے، اور سنیے زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس وقت کئی بار ٹکر ہو چکی تھی شاہ غسان کے ساتھ۔
غسان کے بادشاہ کے ساتھ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق کی ٹکر ہوئی، اور شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن اہم تھا وہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں کھٹک رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق بھی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ کیسے اس کو فتح کیا جائے۔ شاہ غسان کا زبردست بادشاہ، عیسائی بادشاہ، لیکن اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے قاصد کو، اپنے ایک ایلچی کو بھیجتا ہے لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر، اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے ملاقات کر کے میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ کیا مجھے اسلام کی چھایا میں جگہ ملے گی؟ کیا مجھے اسلام کے اندر شرن ملے گی؟ کیا میں اسلام قبول کرنے کا موقع مجھے ملے گا؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ لیٹر لکھ کر وہ اپنے قاصد اور اپنے دودھ کے ذریعے بھیجتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر میرے اتنے بڑے دشمن اور مجھے معاف کر دیں گے، اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ یہ قاصد جب جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے یہ لکھ کر جواب دے دیا، اے شاہ غسان، تم فوراً چلے آؤ، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تمہاری ساری خطائیں درگزر کر دی جائیں گی، اور اسلام کی پوتر چھایا میں، شیتل چھایا میں تمہیں جگہ دی جائے گی، تمہیں تمہارے حیثیت اور عزت کے حساب سے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دیا جائے گا، اور حضرت عمر اپنی پرانی دشمنی بھی تم سے بھول جائیں گے، تم فوراً چلے آؤ، تمہارے لیے مدینے میں جگہ ہی جگہ ہے۔ شاہ غسان نے جب وہ لیٹر پڑھا، جبلہ ابن اہم نے جب وہ لیٹر پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر نے مجھے قبول کر لیا، حضرت عمر نے مجھے اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان لیا۔ اب جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا، اپنے 500 باڈی گارڈوں کو لے کر اور 500 گھڑ سواروں کو لے کر مدینے کی طرف سفر کرتا ہے، اور مدینہ پہنچنے والا ہوتا ہے، راستے میں خیمہ ڈالتا ہے، ایک آدمی کو بھیجتا ہے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ میں پہنچ چکا ہوں، بتاؤ کب مدینے میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تم جب چاہو تب آ سکتے ہو، تمہیں صحرا میں اور جنگل میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شاہ غسان مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سر پر مکٹ ہے، تاج ہے، اور ڈائمنڈ ہیرے کے 2 موتی جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی شاندار شاہانہ طریقے سے جاتا ہے، مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اور ادھر مدینے میں حضرت عمر اس کی عزت کر رہے ہیں، اور عمر فاروق اور ان کی پوری فوج ان کی خاطر مدارات میں لگی۔ شاہ غسان اسلام لے آیا، اور اس کے ساتھ 500 لوگ بھی اسلام لے آئے، کچھ دن مدینے میں قیام کیا۔ جو بات بتانے کی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ شاہ غسان اسلام لے آیا، کچھ دن مدینے میں رکا، اور جب مدینے میں رکا رہا تو اسی درمیان حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا۔ حضرت عمر اور مدینے کے بہت سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، جانے لگے۔ حضرت عمر نے شاہ غسان سے کہا اے جبلہ، اچھا موقع ہے، تم نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، چلو تم بھی حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے، تم بھی حج کر لو۔ شاہ غسان بھی اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ تیار ہو جاتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی حج کرنے جانا ہے، میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شاہانہ لباس پہنا، اور جب وہ میقات پر پہنچا تو اس نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد مدینے سے جب وہ مکے میں جاتا ہے تو احرام میں 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں، نیچے ایک بنا سلی ہوئی لنگی اور اوپر ایک چادر ڈال لی جاتی ہے۔ شاہ غسان بہترین لنگی پہنے ہوئے، چونکہ غسان کا بادشاہ تھا، پیسوں کی دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ شاندار لنگی پہنے ہوئے اور اوپر سے چادر اوڑے ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے، وہ پہلا چکر لگانے میں کامیاب رہا، دوسرا چکر جب شاہ غسان لگا رہا ہے تو بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دیہاتی نوجوان
ایک اعرابی نوجوان کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا. بھیڑ تھی بہت زیادہ، تو اچانک دھوکے سے یہ اس نوجوان کا، اس دیہاتی کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا، جس سے شاہ غسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی لنگی کھل جاتی ہے. لیکن چادر جو جسم پر پڑی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا سطر نہیں دکھائی دیتا. صرف لنگی کھل گئی لیکن سطر نہیں کھلا. اس نوجوان نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور شاہ غسان کو دے دی. لیجئے، دھوکے سے میرا پیر اس پہ رکھ گیا، لیجئے یہ لنگی آپ پہنی. شاہ غسان چونکہ بادشاہ تھا، تکبر تھا، نیا اسلام لایا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک معمولی آدمی، ایک نوجوان دیہاتی جس کے احرام پر کپڑے پر جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں. کہا، غریب آدمی، دیہاتی، تو نے میری چادر پر پیر رکھ کر میری لنگی کھول دی. اس نے ایک تھپڑ، زوردار تھپڑ اس نوجوان کو رسید کر دیا. اس بادشاہ نے، جبلہ ابن ایہم نے ایک تھپڑ اس نوجوان کو مارا. تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس نوجوان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. اس نوجوان نے اس وقت کچھ نہیں کہا اور طواف کرنے لگا. شاہ غسان نے بھی اپنا طواف کیا. جب یہ نوجوان طواف کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، جب یہ نوجوان طواف کر کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹ گئی. اس نے پوری کی پوری بات بتائی تو پورا قبیلہ غصہ ہو گیا. ارے ہوگا بادشاہ اپنے علاقے کا تو جس کو چاہے گا اس کو مارے گا، جس کی آنکھ پھوڑنا چاہے گا پھوڑ دے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اٹھو تم ہمارے پاس چلو، حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے، مجھے انصاف چاہیے، عدل چاہیے. اور پورا قبیلہ اس نوجوان کو جس کی آنکھ پھوٹی تھی لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس وہیں مکے میں پہنچ جاتا. حضرت عمر فاروق کو پوری بات بتائی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان سے پوچھا. اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، دھوکے سے میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا اور اس کی چادر کھل گئی، اس کی لنگی کھل گئی. اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے تھپڑ سے میری آنکھ پھوٹ گئی. شاہ غسان کو بلایا گیا. ادھر آؤ. آیا. اب دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس انداز سے گفتگو تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا، شاہ غسان، تم نے اس نوجوان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ شاہ غسان کا جواب تھا، امیر المومنین، اس نوجوان نے میری لنگی پر اپنا پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے میری لنگی کھل گئی. یہ غریب آدمی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، احرام پہن کر آنے والا، یہ آدمی میری چادر پر پیر رکھے گا. میں نے ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ زور سے لگ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاہ غسان، اس نے مجھے بتایا ہے کہ دھوکے سے اس کا پیر چادر پر رکھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چادر تمہاری کھل گئی، لنگی کھل گئی. اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دی، یہ مناسب نہیں. شاہ غسان نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، مار دیا تھپڑ. آپ ایک غریب آدمی کو بچانے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اے امیر المومنین، ٹھیک ہے، ہو گئی، مار دیا تھپڑ، لیکن آپ اس کو بچانے میں کیوں لگے ہیں؟ ایک غریب آدمی کو کیوں بچا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، شاہ غسان، اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا فرق نہیں رہتا ہے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہیں. اے شاہ غسان، تم بہت برا جملہ ادا کر رہے ہو. تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اس نوجوان کو انصاف ملنا چاہیے. شاہ غسان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت معمولی سی چیز. حضرت عمر نے کہا، بہت معمولی سی چیز. کہا، کیا؟ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اس دیہاتی سے معافی مانگ لو. اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں،
اور اگر معاف نہیں کرتا تو کچھ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے اس کو اس کی آنکھ کا نقصان دے دیا جائے، جتنے میں وہ راضی ہو جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے شاہ غسان نے کہا امیر المومنین میں ایک معمولی اور غریب آدمی سے معافی تو مانگ نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس نے میری لنگی پر پیر رکھا ہے، غلطی پہلے اس نے کی، میں نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، میں اس کو کچھ لے دے کے بھی معاملہ نہیں بنانا چاہتا، نہ میں معافی مانگوں گا نہ کچھ لے دے کے معاملہ بناؤں گا۔ اب بتائیے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس نوجوان کو کیسے انصاف دلانا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ پڑھیے سیرت فاروق علامہ شبلی نعمانی کی۔ میرے بھائیوں کہا کہ تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، بتک گیا، جھرجھری تاری ہو گئی، میں غسان کا بادشاہ امیر المومنین میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی بادشاہ رہ چکا ہے، بادشاہت میرے خاندان سے چلی آ رہی ہے، بادشاہت میرے خاندان کی رکھیل ہے، یہ عہدے مجھے خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور میں اس سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں مت مانگو، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کہا امیر المومنین جب اسلام کے اندر بڑے لوگوں کی کوئی عزت نہیں، صاحب اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام جب اونچے اور بڑے مقام اور مرتبے والوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ایسا اسلام پھر کس کام کا؟ میں اسلام کو ہی چھوڑ دوں گا، میں پھر سے عیسائی بن جاؤں گا، ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا پھر تیری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں غسان اور میں پھر سے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم اس غسان نہیں جا سکتے ہو، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن آئے ہم، اسلام لانے سے پہلے تم جو تھے وہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تم اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اگر تم نے اسلام چھوڑنے کی جرات کی، اگر مرتد ہونے کی کوشش کی تو تمہیں دوسری سزا دی جائے گی جو اسلام کے قانون میں مرتد کو ملتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں عیسائیت قبول کر لوں تو مجھے کیا سزا دی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر تیری گردن اڑائی جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے سوچا میں تو دونوں طرف سے پھنس گیا، معافی مانگ نہیں سکتا، میری عزت کے خلاف ہے، اور آنکھ میری پھوڑی جائے یہ تو اور زیادہ بے عزتی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی آنکھ پھوڑی گئی اور اگر اسلام چھوڑ رہا ہوں تو میری گردن بھی اڑائی جا رہی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے۔ اتنا بڑا فیصلہ، کچھ سوچنے کا موقع تو دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں 1 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اسی وقت تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ہماری زبان میں 24 گھنٹے، تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اس وقت تک تم بتا سکتے ہو معافی مانگتے ہو یا نہیں، کچھ لے دے کے معاملہ بناتے ہو یا نہیں، یا آنکھ پھڑواتے ہو یا نہیں، یا اسلام چھوڑ رہے ہو کیا؟ تم کل سوچ سمجھ کے بتا دو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مشورہ مانو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوری بول دو، اس سے معافی مانگ لو، اور مجھے امید ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اسلام عفو درگزری کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، مجھے 1 دن کی مہلت آپ نے دی ہے، میں کل بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گیا اپنے خیمے میں جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اپنے 500 ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد تو اور بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، امیری غریبی میں کوئی فرق نہیں ہے، عدل کا تقاضا عمر کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی۔ بتائیے میں شاہ غسان کا بادشاہ اور میری آنکھ پھوڑی جائے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام چھوڑ دوں گا، لیکن یہاں اسلام چھوڑتا ہوں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔ ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور جب رات تاریک
हुई और चारों तरफ से छा गई तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया और फिर वो अपने शहर अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सके, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सके। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है। चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। क़यामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा। उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा। आपके उलमा ने बताया होगा, कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते, नबी के सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है। सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा, और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, यह इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। ये है अदल व इंसाफ। और अदल व इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन कहाँ होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहाँ से। पहली चीज, अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, हाय हाय, क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए ज़ोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, इशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती। जो चीज भी इबादत कहलाती है, और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफ़े नौजवान
1500 घुड़सवारों को लेकर निकला और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया, जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहरा कर उस इलाके को फतह कर लिया जहां गया। दाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, बाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे इस्लाम का झंडा लहराता जा रहा है। उसने ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि इस्लाम का झंडा लहराते लहराते फहराते फहराते सामने समंदर आ जाता है। उसको समंदर ही समंदर दिखाई देता है। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दीजिए और देखिए, ये भी नौजवान था, अपने 1500 घुड़सवारों के साथ सफर कर रहा है। दाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे मुड़ के देखता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम, और सामने देखता है तो कहता है कि समंदर ही समंदर। उसने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ा, अपने घोड़ों को बांधा 1500 लोगों ने, और उसके बाद समंदर के खारे पानी से वुजू बनाया और उसी समंदर के करीब खड़े होकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब उक़बा इब्न नाफ़े ने नमाज अदा की और 1500 लोगों ने उसके पीछे नमाज अदा कर ली, तो उक़बा इब्न नाफ़े उन समंदर की ताजा और उठती हुई लहरों को देखकर कहता है, आय अल्लाह, दाएं इस्लाम और बाएं इस्लाम और मेरे पीछे भी इस्लाम, जहां से मैंने गुजरा मैंने तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया है, अब मैं क्या करूं, सामने समंदर आ गया है। आय अल्लाह, अगर मुझे ये पता चल जाए, इलाहुल आलमीन, मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तेरी कोई मखलूक जिंदा है, तेरे बंदे आबाद हैं और कुफ्र कर रहे हैं, तो कसम है मुझे तेरे इज्जत और जलाल की, मैं अपने 1500 घुड़सवारों के साथ समंदर में छलांग लगा जाऊंगा और तैरना शुरू कर दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दो, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दो, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्न नाफ़े एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आय अल्लाह, मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लामी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे, ये अर्श के साये में होंगे। हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन अय हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हमबिस्तरी की है, अभी तो शबे ज़ुफ़ाफ़ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी, गुस्ल करने का मौका कहाँ है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदान जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद ये मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है।
तीसरी चीज ये है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। क़यामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों इससे क्या हिसाब लूं, ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं। अय अल्लाह के रसूल आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे जुफाफ बनाई, जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी शबे जुफाफ बनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों हंजला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, अय अल्लाह के नबी मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना। इमाम कायनात ने फरमाया, आए हंजला की बीबी तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था, शादी हुई पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था। और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरा धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया। और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब उस दौर से अब तक तकरीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0।
इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो, उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके ज़हनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थी, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, इस सोसाइटी में। इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यही हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं, और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखें कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए, 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। इस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहाँ लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे हैं मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम है, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, असर पढ़ के आया, काम कब में लग गया, बार बार देख रहा मगरिब तो नहीं हो रही, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में, मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई है, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, बस वक्त का ख्याल रखो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का एक वाक़या नकल किया है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया, बहुत बीमार हुए और जिंदगी से बेचारे मायूस हो गए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इतने बीमार थे कि उनका उठना बैठना सब महाल था। लेकिन इस बीमारी के बावजूद जब उनके कान में आज़ान की आवाज गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगे कि मुझे उठा दो, मस्जिद तक मुझे पहुंचा दो। ये मगरिब की नमाज का वक्त था, मगरिब की आज़ान की आवाज उनके कानों में गई। कहने लगे, आए मेरे घर वालों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे अजीजों रिश्तेदारों, मुझे मेरी मस्जिद तक पहुंचा दो। बेटों ने कहा, भतीजों ने कहा, भांजों ने कहा, अजीजों ने कहा, आप बहुत बीमार हैं, लेटे लेटे इसी घर में नमाज अदा कर लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह
ابن زبیر جواب دیتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے داعی کی آواز سنی ہے، میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے، اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کی دعوت داعی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کہ نہیں، مجھے جانا ہے مسجد میں۔ ضد کی، اتنی ضد کی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا۔ وہ مسجد میں گئے، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے امام کے پیچھے نماز۔ اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا، رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا۔ اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنا پڑا اور غشی آئی زمین کے اوپر وہیں گر گئے، اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے داعی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے، کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے، اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی، چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے اے میری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا۔ عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ 4 رکعات پڑھ لی، دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی 4 رکعات دوبارہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، اور چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا۔ 27 بار نہیں، 27 جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا۔
وہ 27 عشاء نہیں تھی، بلکہ اس نماز کو جماعت کے برابر ثواب مل جائے اس لیے 27 بار پڑھا۔ جب 27 بار نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے گئے تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑ سواروں کے ساتھ، تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے اچھا اور میں سب سے پیچھے۔ گھوڑے کو اینڑ لگائی، مجھ سے آگے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، تم اپنے گھوڑے کو اینڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو کیوں مار رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو بار بار کیوں کچوکا دے رہے ہو؟ تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے۔ کہنے لگے واہ، میرا گھوڑا نیا، میرا گھوڑا جوان، میرا گھوڑا تر و تازہ، پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ پائیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ضرور صف میں ملیں گے، ہم آتے ہیں ابھی۔ وہ آدمی نے کہا جو ان سے آگے چل رہا تھا، اے عبید اللہ، تم گھوڑے کو تھکا بھی دو گے تب بھی تم میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے، میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ یعنی 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نمازوں کو وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اس واقعے کو سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف دماغ لگانا اور دل کا اٹکا ہونا یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا سبب ہے، لہذا ہمیں ہر وقت مسجد کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، عدل و انصاف کرنے والا پہلا، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے دوسرا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا ہوا ہے تیسرا، چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے، اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا ہے۔ آج تو یہی ہے، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی نے کیا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی؟ آپ اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے نہیں بولتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھر سے اونچا اپنا گھر بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کا وعدہ کر کے، لیکن 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کا قرضہ نہیں دیا۔ آپ اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہو، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کسی کو چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اسی شرط پر لڑ رہے تھے کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، اور دونوں لڑنے لگے، تلوار سے نہیں ہاتھ پیر سے لڑائی ہو رہی تھی، کبھی علی اوپر یہودی نیچے، کبھی یہودی اوپر علی نیچے۔ یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی اور آخر میں علی غالب آ گئے اور حضرت علی نے اس یہودی کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ایسے، اور یہ شرط ہی ہے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ جب گلا پکڑ کے اس کا دبانے لگے حضرت علی تو یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا، آ کر کے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ۔ حضرت علی نے اس کا گلا چھوڑ کے ایسے تھوک کو پوچھنے لگے، اور پھر غصہ آیا تو اور کس کے اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے۔ پھر سوچا نہیں اب تو چھوڑ دیا اور کہا بھاگ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ وہ جانے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا اے علی، عجیب چیز ہے، شرط تو یہ تھی تو مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں، تم تو غالب بھی آ گئے تھے، میرا گلا بھی پکڑ لیا تھا، مارنے ہی والے تھے۔ جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا چہرے پر تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اور غصہ آیا، جب اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو میں نے سمجھ لیا تو اب میری جان گئی، لیکن جب اور غصہ آیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، آخر یہ کیا بات رہی؟ تو حضرت علی نے کہا جب تک میں غصے میں تھا میں اللہ کے لیے تھا، اور میں تیرا گلا اللہ کے لیے دبا رہا تھا، اور اس پر مجھے ثواب کی امید تھی کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے مزید غصہ آیا۔ وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھ گیا۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اس لیے میں نے ذاتی بدلہ نہیں لیا، ذاتی انتقام نہیں لیا، پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اب یہ لڑائی اللہ کے لیے نہ رہی۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اللہ کے لیے نہیں۔ آپ نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟
ہم نے تو بہت سی ایسی بستیوں کو چھوڑ دیا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں بولنا، مولانا صاحب اس کے بارے میں مت بولنا، اس کے بارے میں مت بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مت بلانا. میرے بھائیو، یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شرائط پر تھوڑی جلسے ہوں گے. ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر خود سمجھتا ہے مریض کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا. پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا. مولانا صاحب یہ بولنا، مولانا صاحب ایسا بولنا. ارے تو اپنے بارے میں بلواتا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے. تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی. تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے. تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں. اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ. 5واں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پہلے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. ایسا مرد، ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو، اور وہ عورت بھی بازارو نہیں، سنیے، وہ عورت بھی جسم فروش نہیں، 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کرو. ذات منصب، بہت شریف گھرانے کی، حسب و نسب والی، عزت دار گھر کی عورت، عزت دار گھر کی عورت، وجمال، اور حسن و جمال کی دیوی، بہت خوبصورت حسین و جمال عورت. طلبتہم راتو یدعتہم راتن ذات منصب و جمال. جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، شریف گھر کی، خاندان کی، بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، ایسی شریف عورت، شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا. نہیں، وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس، چلو میرے روم میں، چلو میرے کمرے میں، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں. ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں. ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں کر، آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں. یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کو عزت بھی دے رہی ہے، آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کے سارے موقع خود عورت دے رہی ہے. آؤ، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں. اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہنے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے. ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے. ان کو معلوم تھا کہ چور
بیڑیاں کیسے توڑتا ہے, تالے کیسے توڑتا ہے, چوری کیسے کرتا ہے. تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے. اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ. اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو. اور وہ چوری کیا ہے؟ تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ. تو یہ گئے, کئی مرتبہ لا چکے. ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا, کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر. تو رات کا وقت انہوں نے چنا. جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو, ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں. اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے. اس نے پہاڑی کی دیوار کے اوپر ایک سایہ دیکھا, کالے رنگ کا سایہ دیکھا. وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے. وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا, وہ قریب آتی ہے. اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرصد ہو. حضرت مرصد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو, اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو. اس نے کہا مرصد کیا ہو گیا تمہیں, اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے, میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی, میں کتنی پریشان ہوں, میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا. چلو چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی, آج کی رات فضول باتوں میں مت گزارو, میرا گھر خالی پڑا ہے, آؤ پہلے اپنے گھر چلتے ہیں, پہلے اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں, اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ عناق نے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرصد ابن ابی مرصد سے. اور یہ مرصد خود اس کے عورت سے پہلے تعلقات قائم کر چکے ہیں, زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ زناکاری کر چکے ہیں, اس کی دوستی بھی ان کے ساتھ رہ چکی ہے. لیکن جب عناق ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے, کہتی ہے جلدی چلو, اس رات کا وقت کہیں گزر نہ جائے, آؤ میرے گھر میں چلو. جیسے ہی عناق نے مرصد ابن ابی مرصد کا ہاتھ پکڑا, حضرت مرصد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا اور کہنے لگا عناق دور ہو جاؤ, اب میں وہ مرصد نہیں رہا جو تم سمجھ رہی ہو, تم میرے ان ہاتھوں کو پکڑ رہی ہو, ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے.